نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 64 سے 69 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ آیت 64۔ ترجمہ: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کی باتیں مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ آپ فرما دیں کہ تم مذاق ہی اڑاتے رہو، اللہ تو اسے ظاہر ہی کرے گا جس کا تمہیں کھٹکا لگا ہوا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت 64 کا تفسیر۔ منافقوں کو اپنی پول کھل جانے کا ڈر۔ منافق آپس میں بیٹھ کر تجویزیں تو گڑھ لیتے مگر یہ دھڑکا برابر لگا رہتا کہ کہیں وحی کے ذریعے مسلمانوں پر ہماری پول نہ کھل جائے۔ سورہ مجادلہ کی آیت 8 میں فرمایا، منافق آپ کے پاس آ کر آپ کو وہ دعائیں دیتے ہیں جو اللہ نے نہیں دیں اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا۔ انہیں جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے جو بڑی بری جگہ ہے۔ یہاں فرمایا کہ آج تم دینی باتوں کا خوب جی بھر کر مذاق اڑا لو، اللہ اپنے رسول کو وحی کے ذریعے تمہاری ساری اندرونی شرارتوں سے آگاہ فرما دے گا جس سے تم سخت ذلیل ہوگے۔ سورہ محمد کی آیت 29-30 میں فرمایا، کیا بیمار دل والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ کبھی ان کے پوشیدہ بغض نہیں نکالے گا؟ اگر ہم چاہیں تو وہ سب آپ کو دکھا دیں اور آپ انہیں ان کے چہروں سے پہچان جائیں اور گفتگو سے معلوم کر لیں۔ سورہ برات کو اسی لیے سورہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی کہا جاتا ہے کہ اس میں منافقوں کی پول کھولی گئی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ آیت 65۔ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ آیت 66۔ ترجمہ: اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہہ دیں گے کہ ہم تو خالی ہنس رہے تھے۔ آپ جواب دیں، کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے تھے؟ اب ہیلے نہ تراشو، تم ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تمہاری کسی جماعت سے
درگزر بھی کر لیں تو ایک جماعت کو ان کے جرائم کی سزا بھی ضرور دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 65-66 کا۔ تفسیر آیت 65۔ منافقوں کی مذمت۔ ایک منافق بولا، یہ قرآن پڑھنے والے بڑے پیٹو، بڑے جھوٹے اور بڑے ڈرپوک ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر لگ گئی۔ یہ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ سوار ہو چکے تھے اور تشریف لے جانے والے تھے۔ بولا، ہم تو آپس میں یوں ہی ہنسر بول رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کرتے ہو؟ یہ منافق آپ کی تلوار پر ہاتھ رکھے ہوئے پتھروں سے ٹکراتا ہوا اور جواب دیتا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور آپ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے تھے۔ ابن عمر ذرا فرماتے ہیں، ایک شخص نے جنگ تبوک کے موقع پر ایک مجلس میں کہا، ہمارے یہ قاری بڑے پیٹو، بڑے جھوٹے اور بڑے بزدل ہیں۔ ایک مسلمان نے جو مسجد میں تھا جواب دیا کہ تو جھوٹا بلکہ منافق ہے، میں اس بات کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے بغیر نہ رہوں گا۔ چنانچہ آپ کو خبر مل گئی اور اس کے بارے میں قرآن بھی اتر آیا۔ فرماتے ہیں، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آپ کی اونٹنی کی کاٹھی تھامے ہوئے پتھروں سے ٹھوکریں کھاتا ہوا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپس میں دل لگی کر رہے تھے۔ فرمایا، بڑی شرم کی بات ہے کہ اللہ سے، اس کے کلام سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل لگی کی جائے۔ منافق آپس میں یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اب تو مسلمانوں کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں، ان پر رومیوں کے قلعے فتح کرنے کا جنون سوار ہے، ذرا ان کی اس فراست پر تو نظر ڈالیے۔ ان تمام باتوں کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گئی۔ آپ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو قسم کھا کر بولے کہ ہمارے منہ سے ہنسی ہنسی میں یہ بات نکل گئی تھی۔ آیت 66۔ پھر فرمایا کہ اب ہیلے نہ تراشو، تم اس مذاق سے ایمان لا کر بے ایمان بن گئے۔ اگر ہم تم میں سے کسی ایک شخص کو معاف کر دیں تو دوسروں کو تو سزا دیے بغیر نہ رہیں گے، کیونکہ تمہارے جرائم سزا ہی کے قابل ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ آیت 67۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم ولعنہم اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ آیت 68۔ ترجمہ۔ منافق خواہ مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں، جو برائیاں سکھاتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ بھی انہیں بھول گیا۔ یقیناً منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آگ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 67 اور 68 کا۔ تفسیر آیت 67۔ منافقوں کی بری عادتوں کا بیان۔ منافقوں کی عادتیں مسلمانوں کی عادتوں سے بالکل برعکس ہیں، کیونکہ مسلمان لوگوں کو بری باتوں سے نفرت اور اچھی باتوں کی رغبت دلاتے ہیں، اس لیے منافق اس کے برعکس لوگوں کو اچھی باتوں سے نفرت اور بری باتوں کی رغبت دلاتے ہیں۔ منافق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور مسلمان خوشی خوشی خرچ کرتے ہیں۔ منافق اللہ کو بھول گئے، آخر اللہ بھی انہیں بھول گیا۔ سورہ اعراف کی آیت 58 نے فرمایا، آج ہم بھی انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ پھر فرمایا، منافق ہی نافرمان ہیں، یعنی راہ حق سے ہٹ کر راہ ضلالت پر جم گئے ہیں۔ آیت 68۔ نفاق کا برا انجام۔ منافقوں کے گھناؤنے اور شرمناک کرتوتوں پر اللہ نے ان سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ فرمایا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عذاب کے سلسلے میں انہیں جہنم کی آگ ہی کافی ہے اور انہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور فرما کر پھٹکار ڈال دی ہے
اور انہی کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی سزا ہے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخضتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک هم الخاسرون۔ آیت 69۔ ترجمہ: یہ عذاب ان لوگوں کے عذاب کی مانند ہے جو تم سے پہلے تھے اور تم سے قوت میں بھی بڑھ کر تھے، اور ان کے پاس تم سے زیادہ مال و اولاد بھی تھی۔ وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا گئے، پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، جیسے تم سے پہلوں نے اپنے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے اسی طرح کج بخشی کی جیسی انہوں نے کی تھی۔ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، اور یہی بڑا بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 69 کا۔ تفسیر۔ آیت 69 دوسروں کی مشابہت پر عذاب کی وعید، یعنی ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا وہی عذاب ہوا جو ان سے پہلوں پر ہوا تھا۔ خلاق سے دین مراد ہے، یعنی جیسے پہلے جھوٹ اور باطل میں پھنسے رہے اور حق کے خلاف کج بخشی کرتے رہے اور اس کا مذاق اڑاتے رہے، یہی حال ان کا ہے۔ پھر فرمایا ان کے عمل برباد ہو گئے، اس لیے نہ آخرت میں انہیں اپنے عملوں کا کچھ صلہ ملنے والا ہے اور نہ دنیا میں۔ پھر فرمایا یہ ٹوٹے والے ہیں کیونکہ انہیں ان کے عملوں کا کوئی صلہ نہیں ملا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جیسے آج کی اور کل کی رات میں مشابہت ہے، اسی طرح مسلمانوں میں اسرائیلیوں کی مشابہت آ جائے گی۔ میرے خیال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم تم ان کے قدم بقدم چلو گے، اگر کوئی ان میں سے گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 64 سے 69 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔